اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جب ایسا زمانہ آ جائے کہ یہ بزرگان دین نہ ملیں تو کیا کروں؟ ارشاد فرمایا کہ ان کی کتابوں میں سے ایک حصہ بھی روزانہ پڑھ لیا کرو۔ یقیناً جب آفتاب غروب ہو جاتا ہے تو روشنی چراغ سے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ بات مکتوبات صدی میں درج ہے، مخدوم بابا نے بیان کیا ہے، ہمارے بھی نظر سے گزرا ہے۔ تو اب دیکھیے کتنی بڑی بات انہوں نے کہا کہ بھائی جب اس زمانے میں اللہ والے لوگ بالکل نہیں ملے تو ایسے حالت میں کیسے گزارا ہوگا؟ ویسے حالت میں حضرت مخدوم بہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بزرگان دین کی لکھی ہوئی کتابوں میں سے کچھ نہ کچھ روزانہ پڑھ لیا کرو، کچھ نہ کچھ روزانہ پڑھ لیا کرو۔ جب آپ اللہ والوں کی کتابوں کو تھوڑا تھوڑا، جیسے ہم لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں، کچھ مطالعہ نہیں، ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، تو اب دیکھیے پڑھنے سے یاد آیا کہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم موٹا پوتھی لے کر کے بیٹھے تو پڑھنا ہوگا۔ آج کے زمانے میں یہ جو ہم ایسے موبائل کو کھول کے پڑھ رہے ہیں، یہ بھی کتاب ہے، چونکہ اس موبائل کے اندر ہزاروں لاکھوں کتابیں چھپی ہوئی، اب سب اسکرین پہ آ گیا ہے۔ تو بہت سے آدمی سمجھتا ہے کہ نہیں، پڑھنا مطلب کتاب کھول کے نہیں، کتاب کھول کے پڑھیے یا موبائل کے اسکرین پہ پڑھیے یا لیپ ٹاپ پہ پڑھیے، بات برابر ہی ہے آج کے زمانے میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ بزرگان دین نہ ملے تو کیا کریں؟ بزرگان دین کا کچھ نہ کچھ روزانہ، جیسے ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں بھائی، مخدوم بابا کا کال، کسی اور بزرگ کا کال، یا ابھی ہم لوگ پڑھ رہے تھے، ویسے ہی اپنے پیر کا بھی کال پڑھنا چاہیے۔ پڑھنے سے کیا ہوگا کہ ان کے باتوں کو پڑھنے سیکھنے سے آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے صحبت میں بیٹھے ہوئے، سمجھ لیجئے کہ ان کے صحبت میں بیٹھے ہوئے۔ اب دیکھیے اسی سیریز کو ہم لوگ جب شروع کیا کہ بھائی اب ہمارے پیر و مرشد کا وصال ہو گیا، تو اب ہم ان کی لکھی ہوئی باتوں کو پڑھیں، لوگوں کو ابھی بتائیں، تو اس پر لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ نہیں، کیا پڑھنا ہے، کیا پڑھانا ہے، غلط ہے، پڑھانا غلط ہے، ایسے کرو ویسے کرو، میرے پاس آؤ، میرا خدمت کرو، یہ کرو وہ کرو۔ تو ٹھیک ہے، وہ الگ چیز ہے، خدمت گزاری کرنا وہ سارا مسئلہ اپنے جگہ پہ الگ ہے، لیکن اس چیز کو آپ نہیں جھٹلا سکتے، اس چیز کو آپ نہیں جھٹلا سکتے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے کتاب میں لکھا کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہو وہ کشف المحجوب پڑھا کرے۔ ایک کتاب کا نام ہے کشف المحجوب، جو حضرت داتا گنج حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب۔ اب سوچئے جب نظام الدین اولیاء کہہ رہے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہو وہ کشف المحجوب پڑھے تو اس کو رہنمائی ملے گی، اور پیر کے طرف سے رہنمائی ملے گی، یا پیر کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ پڑھنے کا مراد تو یہ نہ ہوا کشف المحجوب پڑھے، تو وہ ایک پوائنٹ ہو گیا ہے نا۔ اور دوسرا پوائنٹ دیکھیے حضرت مخدوم بابا کا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں جب کوئی کتاب، آج کے زمانے میں جب اس طرح کے بزرگ کوئی نہیں ہو، پردہ فرما گئے، ہمارے پیر پردہ فرما گئے، یا اللہ والے لوگ اب بہت کم رہ گئے ہیں مارکیٹ میں، لوگ ٹھک مچل کرنے والے زیادہ ہو گئے ہیں، پہلے نذرانہ لاؤ تو بیٹھو تو اتنا دن سیوا کرو تو ہم نام لکھیں گے، نہیں تو نامے کاٹ دیں۔ بھائی بہت طرح کی بات نکل گئی ہے، اب نہیں آؤ گے میرے یہاں تو ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے۔ تو آج کے زمانے میں سوائے اس کے اور کیا چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے اللہ بزرگوں کی کتابوں کو پڑھیں، اور اگر آفتاب غروب ہو گیا تو کیا دقت ہے، روشنی چراغ سے بھی حاصل کی جا سکتی نہیں۔ مخدوم بابا کہتے ہیں کہ روشنی تو چراغ سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے، آفتاب جب غروب ہو گیا ہے تو ہونے دیجئے، چراغ سے روشنی حاصل کیجئے نا بھائی، کیا دقت ہے کہ نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ بزرگان دین کے وصال کے بعد آپ ضرور بزرگوں کی کتب کا مطالعہ کیجئے، بزرگوں کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کیجئے۔ اور اب مطالعہ کا جو ہے طریقہ بدل گیا، اب جیسے مرکز افضلیہ ہم لوگوں کا ہے، یا اور جو دیگر جو چینلز وغیرہ چلتا ہے، اس میں تو یہی کام ہوتا ہے۔ آپ اگر پڑھنے کو فرصت آپ کو نہیں ہے تو آپ پڑھایا چیز آپ کو روز ملتا ہے، آپ خود اس کو سنیے، سنتے رہیے گا تو بھی آپ کو وہ کام ہوتا رہے گا، آپ بزرگوں کی تعلیمات سے جو ہے سرفراز ہوتے رہیے گا، اور آپ کو ہدایت ملتی رہے گی، آپ کی ترقی جو ہے دین و دنیا کی ہوتی رہے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب اب وہ زمانہ نہیں رہا بھائی تو ہم لوگ کیا کریں، کوئی کیا کر سکتا ہے۔ اب جیسے پیر و مرشد کا وصال ہو گیا تو ہم لوگوں کو تو کچھ نہ کچھ آگے بڑھنا ہے، سیکھنا ہے، کہ بیٹھے رہنا، سیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ تو ان کے تبرکات کو تھوڑا سا دیکھیں، ان کے کتب کو تھوڑا سا پڑھیں،
اور اس پر ڈسکشن کریں، کچھ نئی چیز اس سے نکالیں، جو چیز ہم لوگوں کے اندر نہیں ہے اس کو پیدا کریں، یہ نا طریقہ رہ گیا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ بات آپ تمامی حضرات اور ہم لوگ سب سمجھ گئے ہیں کہ آج کے زمانے میں تعلیم کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور ہم اللہ والوں کی باتوں پر اللہ والوں کی باتوں اور ان کی کتابوں سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آج دیکھیے سب سے بڑی بات ایک چیز اور ذہن میں دیکھیے آ گئی ہے، آج اللہ والوں کی باتوں کو نہیں پڑھنے اور نہیں سمجھنے کی وجہ سے آج کے نوجوان کا ایک بہت بڑا طبقہ ایک گمراہیوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو لگ رہا ہے کہ بس ایک دم نئی نئی بات کوئی کہہ رہا ہے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ سب، جبکہ اللہ والوں نے جو ہے ہزاروں سال سے اپنے کتب میں وہ سب باتیں لکھی ہوئی ہے، وہ سارا تعلیم پہلے سے بھی لوگ دیتے آ رہے ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں جو کتاب وغیرہ سے کافی دور ہے، بزرگوں کے صحبت سے دور ہے، تو آج کے زمانے میں کچھ نئے نئے چینل آئے ہوئے ہیں، تو ان کو دیکھنے کے بعد ان کو لگتا ہے وہ بات تو سب اللہ والوں کی بات وہ بیان اگر کوئی کرتا ہے تو ان کو لگتا ہے ارے تو نئی چیز ہے، نئی چیز نہیں ہے، وہ سب پرانی چیزیں ہیں، لیکن اس کو نئے اسٹائل میں پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے آج کے نوجوان کو لگ رہا ہے کہ وہ نئی چیز ہے۔ نئی چیز نہیں ہے، نہ قلب ذکر نیا ہے، نہ ذکر فاسن فاس نیا ہے، نہ دیدار الہی کا تعلیم نیا ہے، اور نہ ہی جو ہے لطیفوں کا تعلیم نیا ہے، سب پرانا ہے، کوئی نیا نہیں ہے۔ سمجھ گئے بات؟ لیکن آج کے زمانے میں ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے اس طرح کی گمراہیوں کا شکار ہو گیا ہے، تو اس کو یہ الرٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بابو ایسا مت سمجھو، یہ سب تعلیم ہمارے بزرگان دین کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ یہ بھلے ایک بد نصیبی رہی ہے، بدبختی کہیے یا بد نصیبی کہیے، کہ ایک لمبے وقت تک جو ہے لوگوں نے ان کتابوں کو جو ہے ایک دم چھپا کے رکھا اور جو ہے لوگوں کو تعلیم نہیں دیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے تمام خانقاہوں میں ایک جو ہے نا ایک نیا بندر بانٹ شروع ہو گیا، ایک ایسی چیزیں شروع ہو گئی جو نہیں ہونا چاہیے، مطلب صرف لوٹ گھسوٹ، معذرت کے ساتھ یہ بات ہم کر رہے ہیں، ہر جگہ تو نہیں فٹ ہوگی یہ بات، لیکن تقریباً زیادہ جگہوں میں ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنے خانقاہوں سے تعلیم کو غائب کر دیا اور تمام ڈھکوسلے کو جمع کر دیا ہے نا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا خمیازہ آج کے نوجوان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آج آپ سے کوئی پوچھ دے کہ فلاں بزرگ کی کیا تعلیم ہے تو لوگ نہیں بتا رہے ہیں، صرف اتنے بتاتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی یہ کرامت ہوئی، ایسے ہوتے تھے ویسے ہوتے تھے، ان کو زندہ کر دیا، ان کو مردہ کر دیا، یہ ہوا میں اڑ جاتے تھے، پانی پہ چل جاتے تھے، بس اس سے تو نوجوان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نوجوان کو آپ وہ بتائیے کہ وہ ان کی تعلیم کیا تھی، وہ اس راستے میں کیسے سفر کیے اور کیسے درجہ ولایت پر پہنچے، یہ چیز بہت ضروری ہے آج کے ڈیٹ میں لوگوں تک پہنچانا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ کافی اب دھیرے دھیرے میدان میں آ رہے ہیں جو تعلیم کو لے کے آگے آ رہے ہیں، باقی چیزیں تو خانقاہوں میں جو ہو ہی رہی ہیں، حالانکہ ان چیزوں سے لوگوں کو تکلیف بھی ہے کہ بھائی آپ نے تو میری دکانداری بند کر دی۔ بہت سے لوگوں کے نظر میں ہم آج بگڑ رہے ہیں، ہم بگڑ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے تو جو ہے دکانداری بند کر دی، بالکل آپ نے تو جو ہے ٹھگ پیروں کی جو ہے پول کھول دی۔ بھائی ہم کیا پول کھولیں گے، ہماری کیا اوقات، ہم تو وہ چیز بیان کر رہے ہیں جو دبائی جا رہی ہے، چھپائی جا رہی ہے، لوگوں تک نہیں پہنچ رہی ہے، اور اس کے وجہ سے کیا ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ کافی خسارے میں جا رہا ہے، نہیں جا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ویسے لوگوں کے صحبت میں بیٹھنے اٹھنے کا توفیق عطا فرمائے جو تعلیمات پر کام بھی کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، اور ویسے لوگوں سے دور فرمائے جو دکانداری بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہم لوگوں کو اپنے پناہ میں رکھے، ہے کہ نہیں۔ علم جمع کرنے کا نام نہیں بلکہ شعور حاصل کرنے کا نام ہے۔ حقیقی حکمت دل کی خاموشی میں پائی جاتی ہے، اور شمس الدین محمد تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ فرماتے ہیں کہ بیرونی علم کی تلاش ایسے ہی ہے جیسے صحرا میں پانی تلاش کرنا جبکہ سمندر تمہارے اندر موجود ہے۔ یہ شمس الدین محمد تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا قول سامنے آ گیا کہ علم جمع کرنے کا نام نہیں ہے۔ ابھی ہم جو کہا کہ گئے کہ تعلیم کو پڑھیے اور لوگوں تک پہنچائیے، اس سے روشنی حاصل کیجیے، وہ مقصد ہے، صرف جمع کرنا نہیں کہ ایک دم جو ہے سب لکھ کے رکھ دے۔ بعض لوگوں کو دیکھیں کہ ایک دم جو ہے
کتابوں کا بھرمار ہے ان کے لائبریری میں، لیکن اس لائبریری سے کوئی کام تو ہے نہیں۔ اس کتابوں سے کتنا روشنی آپ جو ہے دوسروں تک پہنچا رہے ہیں یہ ہونا چاہیے، اور آپ کے اندر کتنا بدلاؤ آیا اس کتاب کو پڑھنے سے، تب نہ کوئی فائدہ ہوا۔ ہم پڑھ رہے ہیں خوب اور اس کو اپنی زندگی میں اتار نہیں رہے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے نا، نہیں غلط ہے؟ تو ایسا پڑھنا نہیں پڑھنا برابر ہے۔ اس لیے حضرت شمس الدین تبریزی بھی فرماتے ہیں کہ علم جمع کرنے کا نام نہیں بلکہ شعور حاصل کرنے کا نام ہے۔ حقیقی حکمت دل کی خاموشی میں پائی جاتی ہے، اور بیرونی علم کی تلاش ایسے ہی ہے جیسے صحرا میں پانی تلاش کرنا، جبکہ سمندر تمہارے اندر موجود ہے۔ یعنی ہمارے اندر جو ہے سمندر موجود ہے، اس سمندر کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ صرف جمع خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ڈھیر سارا جمع کر کے ہم لوگ کسی منزل پر پہنچ سکیں گے، بلکہ اس کو اپنے اندر لانا۔ جیسے جتنی چیزیں آج ہم لوگ پڑھے، شعور کے بارے میں پڑھے، کیفیت کے بارے میں پڑھے، مقام رسالت کے بارے میں پڑھے، ہے نا بھائی، اور علم کی روشنی کے بارے میں پڑھے، 3-4 چیزوں کو ہم لوگوں نے آج دیکھا، تو اس سے کیا اندازہ لگا؟ اس سے یہی اندازہ لگا کہ ان تمام چیزوں کو اپنے اندر لانا ہے۔ تو کیسے آئے گا؟ جو ہم لوگوں نے پڑھا اس کو آج سے اپنی زندگی میں اتاریں گے۔ ہاں، اب جیسے ہم لوگوں نے پڑھا کہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کے ذکر سے ہم جو ہے وہ صابن ہے جس سے نہاتے ہیں، تو ذرا وہ صابن کو جو ہے تھوڑا سا رگڑنا شروع کریں، ہے نا، اپنے پیر کی اجازت سے اور اپنے بزرگوں اور رہبروں کی اجازت سے اس صابن کو ذرا گھسنا شروع کریں گے اپنے وجود پر تیزی کے ساتھ، اور جب گھسیں گے تو گھستے 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 دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے ہم پاک نہیں ہوتے ہیں۔ نہیں پاک ہوئیں گے، نہیں صاف ہوئیں گے تو نہ کہیں گے جی صاف ہونا ہے، پاک ہونا ہے۔ اس کے بعد جب ہم واقعی میں صاف اور پاک ہو جائیں گے تو یہ بھی دیکھیں گے کہ کیسے لباس محمدی ہم کو نہیں ملتا ہے، یہ بھی دیکھیں گے۔ نہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے ہم تو اتنا پڑھتے ہیں کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ارے بھائی، پڑھنے سے تھوڑی ہوتا ہے۔ پڑھنے کس لیے پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں، اور اس کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، تب نہ ہوگا۔ ہاں، تو یہ چیز جو ہے بہت ضروری ہے، اس ذکر کو بہتر سے بہتر طریقے سے کرنا، اور اس کے کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، اس کو اختیار کرنا اور اپنے پیروں سے رہنمائی لیتے رہنا، تب انشاءاللہ تعالیٰ وہ لباس محمدی ہم لوگوں کو ضرور ملے گی، اور وہ کیفیت ہمارے اندر خود نمودار ہوگا، اور نائب رسول کا جو منزل اور منصب ہے وہ ضرور ایسے لوگوں کو ملے گا جو لا الہ الا اللہ کے صابن سے غسل کر کے پاک ہو چکے ہوں گے۔ اس میں کوئی شک شبہ کی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا چیز ہم لوگوں نے جو بھی پڑھا اس کے بعد شعور کے بارے میں تو ہم لوگ جان ہی رہے ہیں کہ شعور کا کتنا بڑا اہمیت ہے۔ وہ شعور ہم لوگوں کو جو ہے وہ اندر سے اوپر کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں یہ ہمارے شعور کا ہی تو پتہ ہے، نہیں ہم کسی کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں یہ ہمارا شعور ہی بتاتا ہے۔ ہم پہلے درجے پر ہیں تو کیا کریں گے، دوسرے درجے پر ہیں تو کیا کریں گے، دوسروں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہوگا، تیسرے درجے پر ہیں تو ہمارا دوسروں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، ہمارا سلوک ہی بتائے گا، نہیں بتائے گا۔ ایک دم ہمارے سلوک سے جھلکنے لگتا ہے کہ ہم کس درجے کے منزل پر ہیں اور شعور کے کون سے منزل پر ہیں۔ تو یہ دنیاوی بات ہم کر رہے ہیں شعور کے منزل سے، لیکن اگر ہم اس کو دینی اعتبار سے جوڑیں تو ہمارے ایکٹیویٹی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کون سا لطیفہ کا زور ہے، کون سا نفس ہمارے اندر غالب ہے، اور کون سا لطیفہ جو ہے ہمارے اندر پروان چڑھ رہا ہے۔ یہ ہم لوگوں کے ایکٹیویٹی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نہیں؟ یہ حقیقت ہے۔ ہاں، اور اسی لیے کسی پیر کے پاس آپ جائیے گا، کسی بزرگ کے پاس، اسے دیکھتے نا کہا گیا ہے کہ کسی بزرگ کے پاس جاؤ تو ایک دم بہت باادب رہو، خاموش رہو، ایسے رہو ویسے رہو۔ یہ سب چیزوں کو کیوں کہا گیا؟ یہ سب چیزوں کو اس لیے کہا گیا کہ تم جو سمجھ رہے ہو عام انسان وہ نہیں ہے، وہ دیکھنے میں بھلے ہی تمہارے جیسے ہیں لیکن تمہارے ہر ایکٹیویٹی سے وہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ تم کس جگہ پر ہو، کس درجے کے انسان ہو، کون سا نفس تم پر غالب ہے، یا کون سا لطیفہ تمہارے اندر جو ہے دکھ رہا ہے کہ وہ جو ہے عروج پہ جا رہا ہے۔ اسی لیے بعض بزرگوں کے پاس جب کوئی جو لوگ جاتے تھے، صرف ایک نظر میں ملاقات کرنے کے بعد بزرگ لوگ ایسے دیکھتے تھے کہ نظر وہ تاڑ جاتے تھے ترنت اندر سے باہر تک کہ اچھا یہ آدمی کہاں پر پہنچا ہوا ہے، کتنا پانی میں ہے۔
اور اس کو کون سا ذکر دیں اور کون سا کام اس سے کروا دیں، ترنت پکڑ لیتے تھے۔ کسی کو ضرورت پڑا تو چلے میں لگا دیے، جاؤ چلہ کرو جی۔ اب دیکھا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کا سب چلہ الا ہویا ہوا ہے، لیکن کسی وجہ سے راستہ اگر رکا ہوا ہے تو کہتے تھے جاؤ 2 سال بھیک مانگ کے آؤ، اور دن بھر جمع جو مانگو گے وہ لا کے یہاں جمع کرنا۔ یہی ٹریننگ تھا پیری مریدی کا، یہی ٹریننگ ہوتا تھا۔ ایسے ہی پیر لوگ جو ہے اپنے مریدوں کو تعلیم دیتے تھے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں ہم کو تو چلہ میں لگا دیا اور اس کو جو ہے بھیک مانگنے کے لیے بھیج دیے۔ کہنے والا تو کہے گا لیکن اس کا وہی علاج ہے، اس کا وہ علاج تھا اور اس کا یہ علاج تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح سے ہم لوگوں نے آج یہ سب چیز جو غور کیے، اس سے پتہ چلا کہ شعور کو بیدار کرنا ضروری ہے، ذکر کو اچھا سے کرنا ضروری ہے، اور تیسرا چیز ہم لوگوں نے پڑھا کہ علم جو ہے، علم کی بہت اہمیت ہے، اور بزرگوں کے تعلیمات سے ہی یہ ساری چیزیں ہمارے اندر روشن۔ اچھا دیکھنے میں تو کچھ نہیں لگتا ہے، ہم لوگوں نے اتنا چیز پڑھا، کوئی فرق تو نہیں آیا نہ آپ میں نہ ہم میں، دیکھنے میں تو نہیں لگ رہا کہ بس جیوں کہتے ہیں، لیکن بہت فرق اندر سے آتا ہے۔ یہ سب بات جب ہمارے دل میں دماغ سے ہوتے ہوئے جب دل میں اترتا ہے تو دل میں اترنے کے بعد وہ ہمارے دماغ کو جا کر کے وہ جھکجھور دیتا ہے، اور جھکجھورنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ نہیں تمہارے اندر یہ کمی ہے، اب تم کل سے تم یہ کام کرنا۔ ہاں تو دیکھنے میں تو ہم لوگ ظاہری طور سے سیم لگ رہے ہیں، جیوں کہتے ہیں، لیکن اندر سے ہم لوگوں کے اندر کافی جو ہے چینجنگ آ جاتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ والوں کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔